بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا جو پبلک ہوا، اور اس آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ ٹیکنالوجی کے بررفتار ترقی کے اس دور میں معاشرتی اصلاح ناگزیر ہے۔ اس کے اوپر میرے ساتھ بہت ساری کوشچننگ ہوئی کہ کس طرح کی معاشرتی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ اس معاشرے میں تو ظاہر علماء بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، پولیٹیشین بھی کر رہے ہیں، اور سماجی کارکن بھی کر رہے ہیں، اور معاشرے کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کالم لکھتے ہیں تو کالم کے اندر تو ٹو دی پوائنٹ بات ہوتی ہے، اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ریکارڈنگ کی جائے جس میں کچھ پوائنٹوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ آبزرو کیا ہوگا ہر انسان نے کہ 2014 کے بعد اس ملک کے اندر افراتفری نے جنم لیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جب آپ کے پولیٹیشین عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ ریالٹی بیسڈ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ آپ وہ بات ہی سمجھیں گے جو کوئی آپ کو امپریس کرے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب کسی نے کوئی مقصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، کوئی مقاصد ہوتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی سوچ کو اپلائی کرتے ہیں، وہ آپ کی نفسیات کو یوز کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس میں ریالٹی کچھ نہیں ہوتی، اور وہ باتیں جو آپ پبلک سے کر رہے ہیں وہ پبلک موبلائزیشن کے لیے ہوتی ہیں، وہ ریالٹی بیسڈ آپ کی تقریریں نہیں ہوتی۔ ان سے امپریس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا کمپیریزن کرنا چاہیے آپ کو پاسٹ کے ساتھ اور اپنے ادر کنٹریز کے ساتھ، اور پھر ہمیں ڈیسیژن لینا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب 2014 کے بعد پاکستان کے اندر جو کلچر انٹروڈیوس ہوا ہے وہ بہت الارمنگ ہے ان دا فیوچر آف پاکستان۔ وہ ہمارے برائٹ فیوچر کے لیے کویشچن مارک ہے، اس سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں خود بھی یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ although we have no knowledge of future but we can guess about the achievement in next coming years، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اسی لیے بنایا ہے کہ آپ گیس کر سکیں صحیح اور غلط کے مابین۔ اب یہ کلچر انٹروڈیوس ہوا، اور اس کلچر کے مقاصد کیا ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہمیں ایک ججمنٹ کر لینی چاہیے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہی سمجھا کہ یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے اور اس معاشرے کے لیے، تو اسی لیے معاشرتی اصلاح بھی ناگزیر ہے۔ اور ابھی دیکھیں کہ آپ کس طرح دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں جو گورنمنٹ کے وزراء ہیں انہوں نے ایسے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں جو کشمیری قیادت کے خلاف بڑی نازیبا اور گھٹیا زبان استعمال کی گئی۔ سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہر عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا انسان اس کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا فائدہ براہ راست انڈیا کو ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کشمیر کے خلاف بولیں گے، اس کی قیادت کو کریٹیسائز کریں گے بغیر کسی وجوہات کے، آپ کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنہوں نے اپنی 6 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، ان کے خلاف جب آپ بولنا شروع کریں گے تو لوگوں کی ہمدردیاں ختم کر دیں گے آپ، بجائے اس کے کہ لوگوں کی ہمدردیاں آپ پاکستان سے سمیٹیں، پاکستان کے لیے آواز بنیں، آپ ان کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کسی اور سوچ کی طرف، کہ وہ کسی اور نعرے کی طرف جائیں۔ تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر، یہ پاکستان کے لیے فیئر نہیں ہے، یہ کشمیر کے لیے فیئر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور اس کا فائدہ براہ راست انڈیا کو پہنچ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر ہم جائزہ لیں ماضی کا، تو پچھلے 40 سال سے امریکہ نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو تیار کیا گیا ہے جنہوں نے انٹینشن کریٹ کیا ہے ملکوں کے اندر، تحریکوں نے جنم لیا، بغاوت ہوئی اور ملک ٹوٹے۔ تو یہ سوچ اب پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت لوگوں کو ہر سطح پہ تنگ کیا جا رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری، انتشار، عدم برداشت، جرائم، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب بے بس ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ باہر نکلیں گے، وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، بغاوت ہوگی،
اور خود تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جب یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے اپوزیشن میں تھے تو کس طرح کی وہ لوگ جلاؤ گراؤ پتہ نہیں کیا کیا وہ اس طرح کا یہ نعرے لوگوں کو دیتے تھے. تو ظاہر ہے آپ یہی سوچ ان کے مخالفین بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے ابھی وہ اس طرف نہیں گئے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرف عوام پھر بھی نہیں نکل رہی ہے تو اب انہوں نے گالم گروتھ کی سیاست متعارف کروانا شروع کر دی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. ہم پہلے تو مذمت کرتے ہیں بھرپور طریقے سے اور شدید غصے میں ہیں اس وقت پاکستان کی عوام بھی اور کشمیر کی عوام بھی اسپیشلی، کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بولا جا رہا ہے. حالانکہ سرکاری عہدے پہ بیٹھ کے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ بہت ناپ توڑ کے آپ کو بولنا چاہیے، احتیاط سے بولنا چاہیے. یہ تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ چلتے چلتے باتیں کر جائے. تو آپ جب سرکاری طور پر اس طرح کی بات کریں گے تو وہ بہت خطرناک ہوگی. اس کا جو اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس سے ملک کو فائدہ کیا ہوگا، اس سے ملک کو نقصان کیا ہوگا. ہمیں اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. اور سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ریالٹی بیسڈ ڈیسیژن لینے چاہیے انسان کو خود. اس سے ہمارے اپنے معیار کا بھی پتہ چلے گا اور اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس ایک کوالٹی ایجوکیشن ہے. لٹل مسٹیک کین پٹ us on the wrong path, but if you want learn that your every mistake can give you lesson in your life. امید ہے کہ بہت ساری باتیں اچھی بھی ہوئی ہوں گی اور میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں معاشرتی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ایک جو آپ سے آخری گزارش کرنا چاہوں گا پورے قوم سے کہ خدا را ایسی باتوں سے گریز کیا جائے جس سے انتشار پیدا ہو. انتشار کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے جہاں پہ مفاہمت ہو. تو میں اپنے بات کو اسی اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. اور اس شعر کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت گہرائی میں جا کے یہ شاعر نے یہ لکھا ہے اور اس کا بھی دل کتنا دکھی ہوا ہوگا. اور نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے جی.